کہیں گیس کا دھواں ہے کہیں گولیوں کی بارش، کہیں گیس کا دھواں ہے کہیں گولیوں کی بارش، شب عہد کم نگاہی تجھے کس طرح سراہیں، کسی دم کی بات ہے یہ، کسی پل کی رات ہے یہ، نہ رہے گا کوئی قاتل نہ رہیں گی قتل گاہیں۔ جناب صدر، جناب سیکرٹری صاحب، معزز اراکین، سچائی کا معیار کبھی بھی تعداد نہیں ہوتی۔ کسی کے سچے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور سچائی کا معیار کامیابی یا ناکامی بھی نہیں ہوتی کہ آپ سچے ہیں تو آپ نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اسلم زار صاحب کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میری نسل کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو بھی انہوں نے ارشاد فرمایا، لیکن زار صاحب آپ کی نسل کا شریف الدین پیرزادہ تھا، اس نے بڑے آمروں کی حمایت کی، بڑے بڑے غیر قانونی اور غیر آئینی ہتھ کنڈے سکھائے، لیکن اس نسل کے جو اب صلاحکار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کو مشورے دیتے ہیں، جو ان کے لا منسٹر ہیں، انہوں نے ظلم کے، انہوں نے قانون شکنی کے، انہوں نے وہ حربے وہ طریقے بتائے ہیں کہ تاریخ میں نہ وہ ظلم ہے نہ وہ طریقے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہائی کورٹ بار کو تحسین پیش کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج پورے ملک میں آپ، یہ معمولی بات نہیں، آپ یہاں پر بہت زیادہ وکلا ہونے چاہیے تھے لیکن یہ معمولی بات نہیں، آپ ذرا کراچی سے خیبر تک نظر دوڑا کے دیکھیں کہ اس کالی سیاہ آندھی نے ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے، ہر ادارے کو خوف زدہ کر دیا ہے، ہر ادارے کو یرغمال بنا لیا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے علماء کرام، کوئی سینکڑوں ہزاروں میں علماء کرام بیٹھے ہیں، اور ایسے ایسے علماء کرام بیٹھے ہیں جو ہمیں یزید کی باتیں سناتے رہے ہیں، جو ہمیں ظلم کی باتیں سناتے رہے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے رکھا ہے، جو وزیر اعلیٰ کو قاتل اعلیٰ کہتے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ معمولی بات نہیں، یہ چراغ جل رہا ہے۔ آپ کو سلوٹ، آپ کو خراج تحسین، اللہ تعالیٰ یہ چراغ جلائے رکھے۔ آج ہر ادارہ بلڈوز کرنے کے ساتھ اب ان کی ہماری طرف نظر ہے۔ جیسے میرے دوست ارشد عوان نے کہا کہ سارے اختیارات گریجولی ایگزیکٹو کو دیے جا رہے ہیں، ایک کمیٹی کام کر رہی ہے، جس طرح قبضہ جو دیکھیں رائٹ ڈٹرمن کرنا ہے سول کوڈ کا کام ہے، سی پی سی بنی ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اس میں کوئی اس کے بہتری ہو سکتی ہے۔ آج ہائی کورٹ میں رٹ جورسڈکشن ختم ہو گئی ہے۔ دوستو، ہم سے ہمارے روزی اور روٹی کا حق چھیننے کی سازش ہو رہی ہے، ہمیں خبردار ہونا ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج وکلا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم نے کبھی غور کیا؟ افضال عظیم پہاٹ ہماری بار کا ممبر ہے، 10 سال اسے سزا دے دی، پسے دیوارے زندہ ہیں۔ اپنا وہ ہمارے سردار عظیم اللہ کو 40 سال اس کو سزا دے دی گئی۔ حسان اللہ نیازی کا کیا جرم ہے جو اس کو 10 سال؟ اب ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ افضل مجوکا، ویسے تو اب سارے ہی افضل مجوکا بن چکے ہیں، اب کسی میں کوئی فرق نہیں رہا، وہ عدالت میں موجود ہیں، کہتے ہیں آپ باہر جائیں، میں سرکاری وکیل تعینات کر کے جو ہے یہ کراس ایگزامینیشن کراؤں گا۔ اب انہیں سزا دینے لگے آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ دوستو، اس پلیٹ فارم کی روح سے میں ان ممبران کو جو پرسوں ووٹ دینے لگے ہیں پاکستان بار کونسل کو، میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے میرے ووٹ کے ساتھ غداری کی، جس نے آپ کے ساتھ غداری کی، جس نے ووٹ لیا 26ویں اور 27ویں ترمیم کی جدوجہد کے لیے، جس نے رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے ووٹ لیا، اس نے عمران خان کی تصویر لگائی، اس نے حامد خان کی تصویر لگائی، اس نے حلف دیا کہ میں جدوجہد کروں گا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خاتمے کے خلاف۔ اگر آپ نے اس گروہ کو، ان لوگوں کو ووٹ دیا جن کی وجہ سے آج ہمارا ادارہ یرغمال بھی ہے اور تباہی کے رستے پہ، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کا احتساب کریں گے اور تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ 5 سال گزر جانے ہیں۔ میں 2004 میں ممبر بار کونسل تھا، میں نے بلڈنگ کو دیکھا، پہلے دن میں نے کہا عامر جلیل یہ تو ٹائم نہیں گزر جانا، 5 سال ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں اس ٹائم کو گزرے ہوئے بھی۔ میں ان کے لیے حبیب جالب کا ایک شعر کہہ کر
اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ضمیر بیچ کے مسند خریدنے والوں، ضمیر بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں تھا، نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم. ہر بار کے ممبر کے اوپر یہ اس کی اولین فرائض میں سے یہ فرض ہے کہ وہ اس کے تقدس کا خیال کرے. ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایسے ممبر جو یہاں پر کسی بھی حوالے سے بد نظمی کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو ڈس ممبر کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہائی کورٹ کی روایات کو ہم سب نے مل کے برقرار رکھنا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم اس کے تقدس کو پامال ہونے دیں. ہم اس ہاؤس اور اس ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی عزت پہ آنچ آنے دیں. میں بالکل یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اوپنلی تمام ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبرز وہ ہزاروں پہ محیط ہیں، ہر ایک کو سرے عام اور اوپن یہ ہماری طرف سے دعوت دی گئی پورا سال اور اب بھی کہ جو بھی کسی بھی معاملے پہ اظہار خیال کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو دعوت دیتے ہیں. یہ بھی ہرگز نہیں کہ آپ بار بار اس ہاؤس جنرل ہاؤس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نے اس ہائی کورٹ کی روایات کو اجاگر کرنا ہے، زندہ رکھنا ہے. کیا اس جنرل ہاؤس میں تمام ممبران میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جو ابھی سیکرٹری صاحب نے کہا اس کی بھرپور انڈورس اس کو کرتا ہوں کہ اس اور جو یہ کنڈکٹ کا مظاہرہ ہمارے اس دوست نے کیا اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یہ ایٹ لیسٹ اس کو نوٹس ڈس ممبر کا ضرور دیں تاکہ آئندہ کے لیے ایک مثال سیٹ. اس کا اگر مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا لائسنس معطل ہے تو پھر تو یہ بار کے پریمزز میں انٹر نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہاں جیسے کہ سیکرٹری صاحب نے کہا کھلی آزادی ہے، جو کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرے. کسی شخص پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ اس کا نام نہ لیا جائے. کیوں نہ لیا جائے اس کا نام؟ وہ اس ملک کی خاطر صحبتیں برداشت کر رہا ہے، اس سب سے مقبول جماعت کا وہ لیڈر ہے، تو ہم اس کا کیوں نام نہ لیں؟ ہم تو کہیں گے کہ اس ملک کا وہ نجات دہندہ ہے جس کا نام عمران خان نیازی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آج میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب کی توجہ چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو اجلاس ہوتا ہے ہماری ایکشن کمیٹی کے کہنے پہ لاہور بار اور ہائی کورٹ بار کر رہی ہیں، لیکن میری تجویز ہے کہ اس طرح اجلاس کرنے سے یا جلوس 100 یا 200 آدمیوں کا جلوس نکالنے سے نہ 26ویں آئینی ترمیم نہ 27ویں آئینی ترمیم واپس ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کو لانے والا ہائیبرڈ نظام جو ہے، یہ موجودہ ہائیبرڈ گورنمنٹ جو ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی یہ آئینی ترامیم واپس نہیں ہوں. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وکلاء کے اجلاسوں سے، اجلاس کرنے سے یا ہڑتال کرنے سے یا جلوس نکالنے سے وہ نہیں جائے گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو ہمارے لیٹسٹ ہمارے سامنے ماڈل ہے، وہ بنگلہ دیش ہے. وہاں کے طلباء نے جلوس نکالے، انہوں نے ہڑتالیں کی اور وہاں کی جو آمر لیڈر تھی اس کو ملک چھوڑنا پڑا. نیپال کی مثال سامنے رکھنا پڑے گی، سری لنکا کی مثال سامنے رکھنا پڑے گی، یا پھر مطالبات منوانے کے لیے ہمیں آزاد کشمیر کی طرف جانا پڑے گا کہ لوگ کیسے نکلے، کیسے انہوں نے مطالبات منوائے. تو میرے دوستوں میری تجویز یہ ہے کہ آپ جو لوگ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، وکلاء تو ہیں ہی، باقی سیاسی جماعتیں جن میں ایک تحفظ آئین کی تحریک بھی ہے جس میں میں کہتا ہوں جماعت اسلامی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، باقی سیاسی جماعتیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو ہم شامل کریں. آپ سول سوسائٹی کو شامل کریں، طلباء کو شامل کریں اور ایک موومنٹ چلے جس سے یہ ہائیبرڈ نظام گرے، تو پھر یہ آئینی ترمیم جو وہ کر رہے ہیں یہ ختم ہوگی. اس کے لیے میں یہ مزید ایک تجویز دوں گا کہ ایک کمیٹی بنا دیں. وہ کمیٹی ملک بھر سے جو سیاستدان اس 26ویں 27ویں آئینی ترمیم یا اس ہائیبرڈ نظام کے خلاف ہیں ان سے رابطہ کرے. ہر جمعرات کو ان کو یہاں دعوت دی جائے، وہ ہمارے خیالات سنیں، اپنے خیالات ہمیں سنائیں تاکہ ایک موومنٹ، ایک مومنٹم بنے. یہ صرف وکلاء جو بیٹھ جائیں گے یا ہم بات کریں گے اس سے بات نہیں بنے گی. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ایک طبقہ تنہا
کسی حکومت کو گرا سکے. پہلے ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ قیادت کریں, ہماری نوجوان قیادت ہے, یہ آگے آئیں, باقیوں کو بھی ملائیں. جو ہماری 2007 کی موومنٹ تھی, میں اس میں بڑا ایکٹیو تھا, میں نے اسے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پنجاب کے عہدے سے ریزائن کیا تھا, اور میں اس موومنٹ میں بھرپور شامل تھا. اس میں بھی سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ آئیں, سول سوسائٹی آئی, تو تب ہم اپنے مطالبات منانے میں کامیاب ہوئے. تو آج بھی ہمیں یہ کرنا ہوگا. یہ جو ایسے لوگ بیچ میں خرابیاں کرتے ہیں, ان کے خلاف سخت ایکشن لینا پڑے گا. آئے ہم اظہار کا اپنے دعوت دیتے ہیں, آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں, ہمیں کنونس کر لیں کہ یہ ساری ترامیم ٹھیک ہے, حکومت ٹھیک چل رہی ہے, فارم 47 ٹھیک ہے, لوگوں پہ ظلم زیادتی کرنا ٹھیک ہے, کسی لیڈر کو 2 سال کے لیے بند کرنا جیل میں ٹھیک ہے, اس کی بہنوں پہ تشدد کرنا ٹھیک ہے, اس کی بیوی کو بند کرنا ٹھیک ہے. وہ آئے تو صحیح, وہ ظلم بھی کریں اور ہمیں کہیں کہ آپ نہ کہیں, اس کا اظہار نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں, ہمیں سارے ملک میں ان لوگوں کو جو ہمارے ہم خیال ہیں مل کے اکٹھے ہو کے یہ ایجیٹیشن کرنا ہوگا. انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی.